الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں الحمدللہ گزشتہ کئی حلقات سے ایک بہت اہم موضوع عباد الرحمن جو ہے ان کے تعلق سے، ان کی صفات اور ان کے اخلاق کے تعلق سے ہم کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے مطابق ان کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ الحمدللہ گزشتہ حلقے میں ایک بہت اہم چیز پر گفتگو شروع کی تھی، وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف 2 اشعار میں اس پر بول پایا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس حلقے میں ناظرین وہ اہم موضوع، وہ اہم چیز جو عباد الرحمن کی ایک بڑی اہم صفت ہے، وہ اللہ کی توحید۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید میں کبھی خلل آنے نہیں دیتے، کبھی شرک کے قریب نہیں جاتے۔ ناظرین اکرام، اسی توحید الہی کے بارے میں کتنا بھی کہا جائے، لوگوں نے کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن میرا موضوع صرف توحید نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی صفتوں میں ایک صفت توحید ہے۔ میں مختصراً انداز میں توحید کا ذکر کرتے ہوئے رد شرک، شرک کے خلاف کیا چیز ہے، ان کی کچھ باتوں کو پیش کر کے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ لیکن سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے جو چیز ہے وہ میں ضرور بولوں گا، اسے نہیں انشاءاللہ میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسول اس ایک پیغام کو لے کر ہی، یعنی توحید الہی کو لے کر ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد یہی رہا ہے۔ قرآن مجید آپ کھولیں گے الحمدللہ، سورۃ الانبیاء آپ کھولیں گے، سورہ انبیاء کی اس آیت کو آپ پڑھیں گے جس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رسول ولا نبی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے نبیوں کو بھیجا، سب کی طرف اسی ایک بات کی ہم نے وحی کی کہ سوائے میرے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی چیز کی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی۔ تمام پیغمبر اسی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے آئے۔ یہ سارے کے سارے پیغمبر اسے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، اور وہ مقصد تھا توحید الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ انسان اور جن جو اس دنیا میں پیدا ہوئے، دونوں انسان بھی اور جن بھی، ناظرین اکرام، ان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ کی توحید ہے، انسان اور جن دونوں۔ قرآن مجید سورہ ذاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اسی کو تو توحید کہتے ہیں، اسی کے خاطر انسان پیدا ہوا ہے، اسی کے خاطر جنات پیدا ہوئے ہیں۔ یہی رحمان کے بندوں کی صفت بھی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں، شروع کہاں سے کریں، کیسے دعوت کا کام شروع کریں؟ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے پہلی دعوت اگر کوئی دینا چاہتا ہے وہ توحید کی طرف ہی دعوت ہوگی۔ اللہ ایک ہے، پہلے انسان کو یہ سمجھائیے تو نے ختنہ کیا کیا، تیری ختنہ ہوئی کیا؟ جی ہاں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا لفظ یہ کہتے ہیں ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اگر کسی کو دعوت دینے جا رہے ہو، پہلے اس پر دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ پہلا یہ ہونا چاہیے۔
دعوت اگر دی جائے گی تو سب سے پہلے توحید کی طرف. جی ہاں، صرف اتنا ہی نہیں، مسجدوں کو اگر بنایا جائے، قربان جائے، مسجدوں کی تعمیر اگر کی جائے، مسجد کی تعمیر بھی صرف توحید کے لیے ہونی چاہیے. اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے باقاعدہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ان مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے. مساجد کی تعمیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ توحید پر قائم رہیں. سب سے بڑی چیز ناظرین اکرام، توحید کے ساتھ ہر عمل قبول ہوتا ہے. بغیر توحید کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے. اگر آپ میں توحید نہیں ہے، آپ عمل پر عمل کیے جا رہے ہو، نیکیوں پر نیکیاں کیے جا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں قرآن مجید کی 2 جگہ سے 2 آیتیں پڑھوں گا، غور سے سننا ان آیتوں کو. عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے. قرآن مجید کہتا ہے 18 نبیوں کا نام پیش کرنے کے بعد انبیاء کا نام، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، پہلے نمبر پر ایک نبی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، 4 ہوئے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. 18 نبی ایک ساتھ ہیں قرآن مجید میں. ان 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ایک ذکر کیا ہے، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس ذکر پر. اللہ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عمل غارت کر دے گا، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں. اور اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر شرک کریں گے، آپ سے شرک نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا ان نبیوں سے شرک، کبھی نبی سے شرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے. یہ بول کر ساری امت کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے، ساری امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر نبیوں سے بھی ہو جائے ان کا عمل ہی غارت ہو جائے گا. عام آدمی سے اگر شرک ہوتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ناظرین، توحید اور شرک کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. ایک اہم بات یہ ہے، ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے انشاءاللہ. اگر ایک ہی گناہ ایسا ہے سارے عالم کے اندر، آدمی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. سارے گناہ معاف ہوں گے، وہ ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، ایسا قرآن مجید کہتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ناظرین، توحید اور شرک کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کو. نام لے کر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا. ناظرین، اللہ کی خاطر اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے گا. بہت ہی عظیم گناہ ہے. انشاءاللہ باقی باتیں توحید اور شرک کے بارے میں اس بریک کے بعد، اس وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر دائم و قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے پر جانے سے پہلے، بریک پر جانے سے پہلے، اس دنیا کے اندر سب سے جو بڑا اہم موضوع ہے، اسلام کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو موضوع ہے، قرآن مجید کا نزول، جس کو سمجھانے کے لیے 13 سال قرآن مجید اللہ پاک نے جس کو سمجھانے کے لیے نازل کیا ہے، وہ توحید الہی. آخری جو بات ناظرین آپ کے سامنے میں نے جو بیان کی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے پیش فرمائی ہے
آیت نمبر 48 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین، شرک ایک ایسا گناہ ہے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے اگر نہیں مرتے ہیں کبھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے۔ اتنا ہی نہیں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، بڑے بڑے گناہ جسے کہتے ہیں، کبیرہ گناہ جو کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی لفظ ذکر کیا ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس رب کے ساتھ کسی اور کو تم شریک کر لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اور ایک اہم چیز ناظرین اکرام، آج مسلمانوں کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ذلت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مسلمانوں پر رونا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ عزت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، دنیا میں دوبارہ مسلمان اوپر آ جائیں، مسلمان دوبارہ غلبہ پالیں۔ لیکن ایک بات ناظرین میں آپ کے حوالے کرنا مناسب سمجھتا ہوں، بات یہ ہے جب تک اس امت کے اندر شرک باقی رہے گا، اللہ کے ساتھ کھلواڑ باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی مدد کبھی اس امت پر آنے والی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید پارہ 18 سورہ نور آیت 55 کے اندر اللہ رب الجلال کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اس رب الجلال کا ایمان والوں سے، تو ان لوگوں سے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، زمین میں دوبارہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، زمین میں دوبارہ تمہیں حکمران بنائے گا، زمین تمہارے کنٹرول میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین پر تم عمل کر رہے ہو اس دین کو ساری دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرمائے گا، ساری دنیا کے لوگ اسلام کے نام سے چھڑیں گے نہیں، اسلام کے نام جب بھی اسلام کا نام آئے گا آنکھوں پر رکھیں گے، سر پر رکھیں گے، اسلام سے محبت کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے آیت 55 پارہ 18 سورہ نور کے اندر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ مقبولیت اسلام کو اللہ ساری دنیا میں عطا فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا فرمائے گا، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ آیات ہیں قرآن مجید کی، قرآن میں پیش کیا گیا ہے ناظرین۔ لیکن اللہ نے ایک چیز ہم سے مانگا ہے، ہم مسلمانوں سے ایک چیز اللہ نے مانگی ہے، تم مجھے ایک چیز دے دو میں یہ 3 چیزیں تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے ایک چیز دو۔ کون سی چیز اللہ نے ہم سے مانگی ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، کبھی شرک نہ کرو، تو یہ 3 چیزیں میں تمہیں دے دوں گا، غلبہ بھی دے دوں۔ ناظرین غور کر کے دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر، وہ زمانہ گھوڑے کا زمانہ، اونٹوں کا زمانہ، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا زمانہ، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، صرف 30 سال کے اندر اندر، صرف 30 سال کے اندر اندر ساری دنیا پر تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا، ساری دنیا میں نہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پر 30 سال میں اسلام پہنچ گیا۔ وہ 30 سال کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں، نہ پلین تھی نہ کچھ نہیں تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر وہ جو اسلام لے کر آئے آج اسے بچانے کے لیے ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ صرف 30 سال میں صحابہ ساری عالم کے اندر پھیل گئے، ساری دنیا کے اندر پھیل گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر الحمدللہ توحید تھا، شرک نہیں تھا۔ کبھی صحابہ شرک نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ مال میں کم ہونے کے باوجود، پیسے میں کم ہونے کے باوجود، طاقت میں کم ہونے کے باوجود، مین پاور میں کم ہونے کے باوجود دنیا میں کوئی ان کو ہرا نہیں سکا، کوئی نہیں ہرا سکا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ جب تک امت کے سینوں میں توحید باقی رہے گی، ایک اللہ کی عبادت باقی رہے گی، صرف ایک اللہ کو آدمی پوجے گا، اس وقت تک اس امت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جب تک امت میں شرک باقی رہے گا، اللہ کا مذاق ہے شرک، یاد رکھ لیجئے، اللہ کا مذاق ہے، اللہ تو نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن عبادت میں ہم دوسروں کو پارٹنر بنا لیتے ہیں۔ ابھی آؤں گا میں تھوڑی دیر میں، اس کی ذرا تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
تھوڑی دیر میں بیان کروں گا ناظرین اکرام شرک کے بارے میں. انبیاء علیہ السلام کا ایک خوف تھا، ہمیشہ ڈر تھا. ایک 3 بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں میں دے کر 2 نبیوں کی مثال اور ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بیان کیا ہے، اسے بول کر ہو سکتا ہے میں بات کو آگے لے کر جاؤں مجھے سمجھانے میں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. یہ بولنے سے پہلے آج کے معاشرے پر مجھے ذرا نکیر کرنے دیجیے. آج لوگوں سے کہا جاتا ہے بھئی یہ شرک ہے، ایسا مت کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، ادھر مت جاؤ. تو لوگ کہتے ہیں حضرت مسلمان کے ساتھ شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ اتنے بے خوف ہیں آج ہم شرک کے مسئلے میں. میں ایک نبی کا نام تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑے نبی. قرآن مجید کیا جو بھی بول رہا ہوں قرآن کیا ہے اس سے، میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بولوں گا، غور سے سننا اسے. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ابراہیم علیہ السلام جن کی دعا سراپا توحید، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. توحید کے امام مانے جاتے ہیں. یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے. قرآن مجید میں پارہ 13 میں سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. میں دعا پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اس دعا کے ایک ایک ٹکڑے پہ غور کرنا. آپ قرآن کی آیت ہے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ کہیں ہم شرک نہ کرنے لگیں، کہیں ہم بتوں کی پرستش نہ کرنے لگیں. ناظرین ڈر ابراہیم کو ہے علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہے کہ کہیں ابراہیم اور ان کی اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ مسلمان کو آج خوف نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ سوچ کے بیٹا ہے میں تو توحید پر دائم و قائم ہوں، میں کبھی شرک کی طرف جا بھی نہیں سکتا. ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں. کبھی ہم نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے، اے اللہ مجھے بدعت سے بچا لے، اے اللہ مجھے توحید پر دائم و قائم رکھ؟ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھتا ہے، اللہ بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، پیسہ دے دے، اللہ جو دے چپر پھاڑ کے دے. جی ہاں، دے تو بہت دے ورنہ موت دے. لوگ یہ بھی مانگتے ہیں اے اللہ دے تو بہت دے ورنہ موت دے دے. یہی ہماری دعائیں ہیں. بچی کی شادی کروا دے، یہ فرما دے، وہ کروا دے. مانگیے گا جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے. کبھی یہ بھی مانگیے گا نا اے اللہ زندگی میں کبھی شرک کے قریب نہ لے کے جا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے اللہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہے میرے بھائی. ہمیں بھی خوف ہونا چاہیے، ہمیں بھی ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری حرکتیں شرک کی طرف بھی نہیں جا رہی ہیں، کہیں ہماری حرکتیں بدعت کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں، کہیں ہم اوپن مائنڈ ہو کر اتنا براڈ مائنڈ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ تو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے. دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تم اس وقت میں حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت قریب میں آئی. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی. ناظرین اکرام، قربان جائے اس نبی رحمت پر، قربان جائے ان انبیاء علیہ السلام پر، قربان جائے ان کے توحید پر. یعقوب علیہ السلام بچوں کو جمع کر کے، آج کا باپ بھی میں دیکھتا ہوں مرنے سے پہلے بڑے بیٹے کو بلا کر کہتا ہے دیکھ چھوٹے بچے کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کر دینا، یہ میرا وعدہ ہے، قرض ہے تیرے اوپر، کر کے ہی مرنا تو بھی. ہاں وہ بیچارہ بڑا تگودو کرتا بھی ہے. جی ہاں میرے مرنے کے بعد تو میری جگہ پہ ہے، وہ پیپر اس درے میں رکھا ہوں، یہ پراپرٹی ادھر ہے، وہ پراپرٹی ادھر ہے، اتنا مال چھوڑ کے. ہماری یہ فکر ہے، مرنے سے پہلے باپ بلاتا بیٹوں کو اور ڈیلنگ ہوتی پراپرٹی. میں نے اتنا کمایا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں جگہ پہ دیکھ سب. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام بلا رہے ہیں اپنے اولاد کو. قرآن کہتا جی، لفظ قرآن کے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب موت یعقوب علیہ السلام کو آئی، کیا کہا یعقوب علیہ السلام؟
اپنے بچوں سے کہتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ حضرت یعقوب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ان کے انتقال کے بعد ان کے بچے توحید سے غافل نہ ہو جائیں، شرک کی طرف نہ چلے جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، یعقوب علیہ السلام کے بچوں میں کوئی میرے تمہارے جیسے بچے نہیں تھے، ایک بیٹا بھی نبی تھا حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن باپ کی ذمہ داری باپ نبھا رہا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو سبھی بچے کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون، ہم مسلمان بن کر کے زندہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر براڈ مائنڈڈ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، کاروبار کی شکل میں، دیگر شکلوں میں کہیں شرک تو ہمارے اندر چلا نہیں آ رہا ہے، ہم شرک کے اندر تو کہیں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہے، دنیا و آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کبھی شرک کے قریب نہ جائیں، توحید پر دائم و قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب موت آئے توحید پر میری موت آئے، اللہ تعالیٰ جب حسن خاتمہ ہو ہم سب کا، میرا اور آپ کا، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، توحید پر خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ